السلام علیکم ناظرین، تحریک عدم اعتماد بڑے فیصلہ کن اور دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ دونوں فریقین عددی اعتبار سے مختلف کلیمز کر رہے ہیں۔ اپوزیشن نے اگرچہ قومی اسمبلی کے آخری اجلاس میں 172 ارکان جو ہے وہ پیش کر دیے تھے۔ پی ٹی آئی کے جو منحرف ارکان ہیں ان کو شہباز شریف صاحب کے چیمبر میں رکھا گیا تھا کہ اگر 172 سے کم فگر ہوتا ہے یا کوئی جو اپوزیشن اتحاد میں سے مسنگ ہوتا ہے تو پھر یہاں سے وہ نمبر پورا کیا جائے گا۔ دوسری طرف حکومت نے اپنی حکمت عملی پہلے یہ رکھی تھی کہ عدم اعتماد کے موقع پر حکومتی ارکان اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے، یہ ڈائریکشن جاری کی گئی تھی۔ ابھی نئی ڈائریکشن یہ جاری کی گئی ہے کہ حکومتی ارکان جو ہیں وہ اس اجلاس میں شریک ہوں۔ یہ ساری صورتحال جو مرکز اور پنجاب میں بنی ہوئی ہے اور اس میں بالخصوص جو امریکی مراسلے کا یا جو امریکہ میں پاکستان کے سفیر ہیں اور ان کی جو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ملاقات ہوئی تھی اور اس کے تناظر میں یہ دھمکی امیز خط کا معاملہ ہے، یہ بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے اور یہ یقیناً نیشنل اسمبلی میں ووٹنگ ہوتی ہے، پرائم منسٹر کامیاب ہوتے ہیں، نہیں ہوتے اپوزیشن کامیاب ہو جاتی ہے، شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بھی اگر بن جاتے ہیں تو پھر بھی یہ معاملہ ابھی رکنے والا نہیں ہے اور اس کے اوپر جیسے میمو گیٹ اور ماضی میں اور بھی بہت سے ایسے معاملات آئے جن کے اوپر کمیشن بھی بنائے گئے، ان کی رپورٹس بھی آئیں۔ حسین حقانی صاحب پھر ملک سے فرار ہو گئے تھے، تو یہ معاملہ بھی کسی نہ کسی رخ اختیار ضرور کرے گا، کیونکہ دو بڑے اہم اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ اور اس کے جو منٹس ہیں وہ انتہائی اہم ہوں گے اس سارے کے معاملے میں، اور پھر یہ خط کے جو کانٹینٹ ہیں اور جو ہمارے ایمبیسڈر ہیں وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہوگا۔ لیکن ساری صورتحال کے اندر جو اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے، جو پی ٹی آئی اور اس کے اتحادیوں کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا اور جو پھر نئی گروپ بندی بنی، اس میں لندن پلان جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ اور آج ہم اس میں کچھ ایسی چیزیں یا حوالے، ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی عالمی سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، ہمارے قومی اداروں نے اس کے اوپر جو رائے دینی تھی وہ دی، بہت سے لوگ اس کا پوسٹ مارٹم کرتے پھر رہے ہیں، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو اعلامیہ ہے اس کا، لیکن اس چیز کا ہمیں ضرور ادراک کرنا چاہیے کہ یہ ایمبیسڈر کے خط تو لکھا گیا، کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں تو ہیں۔ پھر لندن پلان جو ہے کہ اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں جن کے اوپر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو نئی صف بندی ہوئی ہے اس میں لندن پلان بڑا اہم کردار ادا کرتا رہا۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی اور اس کے اتحادی جو پاکستان مسلم لیگ، کاف، قائد اعظم، ایم کیو ایم، یہ بڑے دو اتحادی تھے، اور بلوچستان عوامی پارٹی تیسرا یہ گروپ تھا، اس میں سے 4 لوگوں نے کہا جی ہم اپوزیشن کے ساتھ ہوں گے، ایک رکن نے کہا کہ ہم نہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن ایم کیو ایم اور جو پاکستان مسلم لیگ کا فیصلہ تھا یہ بڑا دلچسپ فیصلہ ہے۔ یہ اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت لندن میں 3 بڑی اہم شخصیات موجود ہیں۔ ایک پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف صاحب ہیں، دوسرے جو ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ہیں، جو ایم کیو ایم لندن کے سربراہ ہیں، جو ایم کیو ایم کے سربراہ ہوتے تھے، اور ان پر 2015 میں لاہور ہائی کورٹ نے ایک پابندی لگائی تھی۔ انہوں نے جو بیانات دیے تھے کہ اس کے بعد پاکستان میں ان کی تحریر و تقریر اور اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی، اور وہ اس قسم کے معاملات بن گئے تھے کہ پھر جو یہاں کی مقامی قیادت ہے انہوں نے اس ڈسٹنس کریٹ کیا اور اس سے لا تلقی کا اعلان کیا۔ لیکن انڈر دی ڈائریکشن آف ایم کیو ایم لندن بہت سے کام یہاں پہ ہو رہے تھے، لیکن بظاہر اپنی سیاسی یا بقا کے لیے انہوں نے اس سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا۔ اور تیسرا وہاں پر جہانگیر ترین جو ہے وہ بھی لندن میں چلے گئے، بیمار ہیں اور علاج کے لیے گئے ہیں۔ ابھی جہانگیر ترین گروپ جو تھا پنجاب میں، ان کا صرف واحد مطالبہ یہ تھا کہ عثمان بزدار کو ہٹا دیا جائے، انیفیشینٹ ہیں، کارکردگی ٹھیک نہیں ہے، عوام تنگ ہیں، ہمیں عمران خان صاحب سے کوئی گلہ نہیں ہے، ہم عمران خان کے سپاہی تھے، ہیں، رہیں گے، اس قسم کی گفتگو ہو رہی تھی۔ ابھی جب پنجاب اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی اور پھر عثمان بزدار صاحب کا استعفیٰ بھی ہوا اور پرویز الہی صاحب نامینیٹ ہوئے، تو جہانگیر خان ترین
کہ لندن میں اسحاق ڈار صاحب سے، جو اگین پاکستان سے مفرور ہیں اور خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پہ مختلف عدالتوں میں بھی وہ مطلوب ہیں لیکن وہ نہیں آ رہے، ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اور اس ملاقات کے بعد پھر ترین گروپ جو ہے وہ حمزہ شہباز شریف صاحب کو ووٹ دینے کا فیصلہ کرتا ہے، اور ان کا یہ جو مطالبہ تھا کہ صرف عثمان بزدار صاحب سے ہمارا مسئلہ ہے، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو عثمان بزدار صاحب تو نہیں رہے، تو پھر وہ حمزہ شہباز شریف صاحب کی طرف گئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ترین گروپ نے بھی جہاں نیب میں کیسز بھی تھے ان کے خلاف، ایک تو ان کی بھی صفائی چاہتے تھے وہ، اور دوسرا انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ نہیں، اب پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں رہنا اور الگ ہونا ہے، اور نئی صف بندی کیا کرنی ہے وہ انہوں نے لندن میں بیٹھ کے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا، نہ کہ یہاں کی مقامی قیادت یا مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر مشاورت کر کے فیصلہ کرتے، بلکہ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ لندن کے اندر بھی کوئی نہ کوئی کھچڑی پک رہی تھی۔ دوسرا معاملہ پاکستان مسلم لیگ، قائد اعظم اور ایم کیو ایم کا کہ مشترکہ مشاورت ان کی رہی کہ اچھا جو بھی فیصلہ کریں گے اکٹھا کریں گے، اور دونوں طرف سے آفر تھی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی کی آفر قبول کی، اور اس آفر کو قبول کرنے سے پہلے ایم کیو ایم کے پارلیمنٹ لاجز میں ملاقات کی چودھری پرویز الہی صاحب نے، اور پھر اس کے بعد اعتماد میں لے کر جو ہے بنی گالا گئے تھے وہ، لیکن بعد میں ایم کیو ایم پاکستان نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے انہوں نے اکٹھے چلنے کی بات کی تھی لیکن پھر وہ الگ ہو گیا۔ اب ایک خیال یہ اسلام آباد میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ خط کے اوپر کمیشن بننا ہے نہیں بننا ہے، تحقیقات ہونی ہے نہیں ہونی ہے، آگے کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ بہت سے بھی کام ہونے ہیں اس کے اوپر، لیکن اسلام آباد میں بڑے باخبر لوگ جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بیسیکلی اس وقت جو ہے کہ وہ ایک مقامی اسٹیبلشمنٹ اور ایک عالمی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی تناؤ کی کیفیت ہے۔ افغانستان کے تناظر میں، رشیا یوکرین کے تناظر میں، چائنا کی جو سی پیک کے ذریعے گوادر تک رسائی ہے اس کے تناظر میں، اور پھر ہم اگر رشیا کے ساتھ تعلقات بہتر کر رہے ہیں اور ان کو اگین ہم یہ سی پیک روٹ کے ذریعے سے جو ہے کہ وہ گوادر تک اور بحیرہ عرب تک رسائی دیتے ہیں، تو اس تناظر میں مقامی اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی ایک تناؤ کی کیفیت ہے، لڑائی ہے، اور اس تناظر میں مقامی اسٹیبلشمنٹ کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں ان کا خیال ہے جی کہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ کیونکہ مقامی سطح پہ پالیٹکس کرتی ہے، پاکستان کی سطح پہ کرتی ہے، اس کے تمام مفادات اور تمام معاملات پاکستان سے وابستہ ہیں، تو اس لیے انہوں نے پی ٹی آئی کی طرف جانے کو ترجیح دی، جبکہ ایم کیو ایم پاکستان کیونکہ ابھی بھی ایم کیو ایم لندن کے زیر اثر ہے، اور ایم کیو ایم لندن کے بارے میں پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ شاید جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں، تو اس لیے یہ لوگ ادھر گئے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ ابھی یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ساری سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے کہ کیا واقعی یہ عالمی سازش تھی یا نہیں تھی۔ صرف یہ کہہ دینا کہ نہیں یہ من گھڑت خط ہے یا پرائم منسٹر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، پرائم منسٹر کو ووٹ نہیں ملتا، ہی شوڈ بی گون، اس کو اپنے منصب سے فوری طور پہ الگ ہونا چاہیے، لیکن اس کے بعد ہمارے قومی اداروں کو، جن اداروں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ یہ قومی سیکرٹ ہے، آپ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس کو کھل کے بات نہ کریں، نہ اس کے کنٹینٹ کو، نہ اس خط کو پبلک کریں، جن قومی اداروں نے قومی سلامتی کی کمیٹی کی اجلاس میں بیٹھ کر اس پر گہری تشویش کا بھی اظہار کیا، اس کو ان ڈپلومیٹک لینگویج بھی کہا، اس کو پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر کھلم کھلا مداخلت بھی قرار دیا، تو پھر یہ ان اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ اس کی تحقیقات کریں کہ صرف ایک احتجاجی مراسلہ اس ملک کے سفیر یا ناظم الامور کو بلا کر یا ان کے دفتر خارجہ کو واشنگٹن میں دینا یہ ناکافی ہے۔ اگر تو واقعی یہ جو رجیم چینج جو تھیوری ہوتی ہے انٹرنیشنلی، اگر یہ واقعی اسی کا عمل ہے تو پھر اس کے اوپر ضرور کمیشن بننا چاہیے، اور اس کمیشن کے نتائج کی روشنی میں اگر تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اور یہ صرف اور صرف خالصتاً ہماری اندرونی سیاست کے نتیجے میں یہ تبدیلی آئی ہے تو پھر ویل اینڈ گڈ، اور اس معاملے کو سیاسی اور جمہوری عمل کو آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کے اندر واقعی ایسی شواہد نظر آتے ہیں کہ ان کے کہیں نہ کہیں ڈانڈے جو ہیں وہ لندن پلان سے ہوتے ہوئے کہیں واشنگٹن پلان تک جاتے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی جو قومی سلامتی ہے، خود مختاری ہے، سالمیت ہے، اس کے لیے ہمیں متعلقہ اداروں کو اور متعلقہ فورمز کو اور ہماری عدلیہ کو
بڑی سیریسلی سنجیدگی کے ساتھ جو ہے کہ فیصلے کرنے ہوں گے. ادروائز شاید فی الوقت تو لوگ بھول جائیں، لیکن تاریخ جو ہے کہ ایسے حوالوں کو، ایسے معاملات کو ہمیشہ کبھی نہیں بھولتی، اور ان کو ہمیشہ جو ہے کہ وہ میں اس کانٹیکسٹ کے اندر تو یہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا جو پرائم منسٹر نے کیے ہیں، لیکن یقین جانیے کہ اگر اس میں واقعی ایسے شواہد ہوئے تو پھر آج جو لوگ خاموش ہوئے وہ یقیناً کہیں تاریخ میں وہ بھی میر جعفر اور میر صادق جو ہیں کہلائیں گے. تو اس لیے ہمیں بڑے سوچ سمجھ کر اور بڑی تدبر کے ساتھ جو ہے کہ فیصلے کرنے ہوں گے. اگر کچھ بھی نہیں ہے تو وہ بھی قوم کو سارا مکمل اس کا پروسیس، تحقیقات اور ہر چیز کر کے بتایا جائے، اور اگر کچھ ہے تو پھر میر جعفر اور میر صادق بننے سے گریز کیا جائے.